الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی سال کے آخری مہینہ ہے. چند دنوں کے بعد محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. اسلام کا آخری مہینہ ذی الحج، اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور 28 ذی الحج کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی تھے. انتہائی بہادر آدمی تھے، اور اتنے مضبوط اور سخت ترین آدمی تھے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخت ترین آدمی تھے، اور ان کا رعب اور دبدبہ عوام الناس پہ تھا ہی تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی گلی چھوڑ دیتا تھا جس سے عمر گزرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر حق کو جاری کیا ہوا تھا۔ بدر کے موقع پر کفار پکڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے ہیں، ان سب کی گردنیں اتار دو، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ خود ان کی گردن کو اتار دیں، اور میرے جو یہ رشتہ دار ہیں ان کو میرے حوالے کرو، ان کی میں گردن اتار دیتا ہوں۔ مختلف صحابہ سے رائے لی گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم بڑے کمزور ہیں، جنگی سامان ہمارے پاس نہیں، کیوں نہ ہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، فرمایا نبی کو دنیا کی چیزوں سے کیا غرض، اور بتایا کہ جو فیصلہ عمر کا تھا وہی سچا تھا، عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے مشورہ کیا تھا اس لیے ہم نے عذاب کو واپس کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، اور فرمایا کہ عمر تیرا فیصلہ جو تھا وہ اللہ کو منظور تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مختلف قبائل کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، پردے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں کہتے کاش کہ یہ عورتیں گھروں سے نہ نکلتی، اب یہ خیال آنا تھا دل میں، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو
یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنے بیویوں سے کہو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہو، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہو، مومن خواتین سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھروں سے نکلے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلیں۔ اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر ایک بات کہی ہے، جب پردے کا حکم نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ تم گھروں سے نکلو تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلو۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ حکم کس کو ملا ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فکر کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا۔ روایات میں آتا ہے ایک خاتون بڑے بازار میں جا رہی تھی، جب اسے معلوم ہوا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، وہ ادھر ہی بیٹھ گئی۔ گھر سے اس کے لیے بڑی چادر لائی گئی، اس میں اس نے اپنے چہرے کو چھپایا اور گھر واپس آئی۔ اس نے حجت نہیں کی کہ میں تو گھر سے نکل آئی ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، میں گھر میں جاتی ہوں اور کپڑا لوں گی، پھر اس کے بعد جب آؤں گی تو چہرہ چھپاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی ہی اس کے اوپر حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ طواف فرما رہے تھے، مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے تو دل میں خیال آیا کہ ادھر 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تمہیں اجازت ہے کہ تم مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ تو لازم قرار دیا کہ جو شخص طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم پر نماز لازمی پڑھے گا۔ صدرہ مقامات ایسے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ وہی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، اس وقت وہ کمزور تھیں۔ واپس آتے ہوئے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر چلی گئی۔
صحابہ نے سمجھا کہ وہ اس کجاوے کے اندر ہیں، وہ اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ قافلہ سارا کے سارا چلا گیا۔ اور جب واپس آئیں تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ ادھر ہی لیٹ گئیں وہ چادر اوڑھ کے۔ اتنے میں ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے پیچھے سے آنا ہے، قافلے سے جو سامان رہ جائے وہ ساتھ اٹھا کے لانا ہے۔ جب وہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، گھوڑے کو بٹھایا سواری کو، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور قافلے تک پہنچا دیا، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب مدینے پہنچے تو کوہرام مچا ہوا ہے، منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ تھا۔ آپ نے تمام صحابہ کو بٹھایا، رائے لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر کیسے ایسی عورت کو لا سکتا ہے؟ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ بات کی اور وحی نازل ہو گئی، 17 آیات نازل ہوئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا تم کہہ نہیں سکتے ہو جس طرح عمر نے کہا ہے کہ یہ بہتان ہے۔ تا قیامت تک حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی بیان ہوتی رہے گی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا خواب میں بتا دیا جائے گا، لیکن اللہ نے میری خاطر 17 آیات نازل فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے تھے، اللہ نے وہی قرآن میں نازل فرما دیے۔ اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں اور آسمان سے وحی نازل ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جبار كريم ملك بر رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأبواهم علي وفاطمة زينة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمانے